اگر کوئی شخص سر کے بالوں میں مہندی لگائے ہوئے ہے، اس طرح کی پورے سر میں مہندی لگی ہوئی ہے اور وہ مہندی سوکھ جاتی ہے اور اسی حالت میں وہ شخص وضو کرتا ہے اور سوکھی ہوئی مہندی کے اوپر مسح کرتا ہے، تو یاد رکھیے مسح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سر کے مسح کا حکم دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس وقت گویا کہ سر چھپا ہوا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہو گیا کہ جیسے کوئی شخص ٹوپی لگائے ہوئے ہو یا امامہ باندھے ہوئے ہو یا رومال یا گمچھا لگائے ہوئے ہو اور اس کے اوپر مسح کرے تو جس طرح مسح نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص سر میں مہندی لگائے ہوئے ہے اور اس کے اوپر مسح کرتا ہے تو بھی مسح نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ پانی کی تری سر تک نہیں پہنچے گی، سر میں مسح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ہاتھوں میں مہندی لگائے ہوئے ہے اور مہندی کی پرت جمی ہوئی ہے اور اسی حالت میں کوئی وضو کرتا ہے تو چونکہ اس مہندی کی پرت کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے اس کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غسل جنابت کرتا ہے اور ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے تو چونکہ اس مہندی کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچے گا، لہذا اس کا غسل جنابت ادا نہیں ہوگا۔ مہندی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو گھریلو مہندی ہوتی ہے اگر اسے ہاتھوں پر لگایا جائے تو دھلنے کے بعد صرف اس کا رنگ رہ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے رنگ اترتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن بازار میں جو مہندیاں دستیاب ہیں ان میں بہت ساری مہندیاں ایسی ہیں کہ جب انہیں لگا کر دھل دیا جائے تو جب وہ چھٹتی ہیں تو ایک جھلی لے کر ساتھ میں چھٹتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ صرف رنگ ہی نہیں رہ گیا تھا ہاتھ پر بلکہ ایک پتلی سی جھلی بھی رہ گئی تھی۔ تو کیا اگر کوئی ایسی مہندی لگائے تو وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہو جائے گا۔ یہ جو پرت ہلکی سی پڑ جاتی ہے، ہلکی سی جھلی پڑ جاتی ہے، یہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی ایسی مہندی لگاتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ غسل جنابت کرتا ہے تب بھی اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔